من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا چکا ہے، آج 10 جنوری ہے اور نماز فجر میں جو ہے شیطان مردود نے امریکہ میں جو نامعلوم شیطان ہے میرے ظاہر باطن کو کاٹ کھایا، اور اس نے یہ مردود آگ اگلی کہ توبہ نصب علیہ السلام کو فیل کر دیا۔ یہ تو میں معمول کی زبان میں بات بیان کر رہا ہوں، بڑے برے انداز میں اور بہت ہی زیادہ شیطانی مردود سرکشی کے آگ کے اندر گلتان ہو کر جو ہے نا وہ ایسا بولتا ہے۔ توبہ نصب اللہ رسول قرآن اسلام کو فیل کرنے کی بات کرتا ہے۔ ہم تو نماز قائم کر کے اللہ رسول کی گواہی دیتے ہیں، دین اسلام پر عمل کرنے کی عملی گواہی دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ چلو اچھا اسلام فیل نہیں ہوا تو پھر ہٹلر فیل ہو گیا جرمنی میں جو ہے۔ بھی ہٹلر کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام اگر فیل نہیں ہو تو پھر ہٹلر فیل ہو گیا۔ اب جرمنی میں بھی یہ شیطان جو ہے نا، اس کا جال ہے شیطان کا، اور یہ وہاں پہ مرزائی جو سرگودا میں ان کا شیطانی اڈا ہے، وہاں بھی ان کا اڈا ہے، تو نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو ہی توبہ نصب اللہ نعرہ تکبیر کہتے ہیں۔ یہ خود شیطان ہے، اور شیطان کو توبہ نصب اللہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ بولو، اور خود کو ہی یہ نبی بولتے ہیں، اور اے اور بی کی شادی کرتے ہیں۔ توبہ نصب اللہ، اللہ کی اور بسم اللہ کی شادی ہو گئی۔ تو یہ بہت مردود شیطانی قہر ہیں، اور سکھ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور 10 نمبر پہ، اور اصل میں یہ روضہ رسول، قبر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، اور جو آخری نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں ان سارے مسلمانوں کے مردوں عورتوں کے یہ لوگ دشمن ہیں۔ جیسے یہ لعنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی مردود آگ میں غرق کرے، دوزخ میں، مسلمانوں کو نجات ملے۔ یہ باتیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آج شیطان نے یہ باتیں پھر سے کی ہیں، اس لیے میں یاد دہانی کے بعد آپ بھی غور کریں شیطان یہ باتیں کیسے کرتا ہے۔ سن 2007 میں جب راول پنڈی میں حساس اداروں کے ہمارے اہلکار نوکریوں پہ جاتے تھے تو بسوں میں بہت دھماکے ہوئے، ویسے ہمارے آفیسرز بھی جو ہیں وہ بھی کاروں میں شہید کیے گئے، تو بہت ہی بری صورتحال تھی سن 2007 میں۔ اس وقت شیطان مردود یہ آگ اگلتا تھا کہ GHQ کو ڈیرہ غازی خان میں لے کے آ جاؤ۔ یہ ڈیرہ غازی خان کا بھی دشمن ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کا بھی دشمن ہے، یہ دبئی کا بھی دشمن ہے، سارے مسلمانوں کا ہی دشمن ہے۔ بھئی اگر راول پنڈی میں GHQ ہے تو وہ تو ہے، اس لیے ہم ان کو شہید کر رہے ہیں، ان کو ہمارے فوجی جوانوں کو، وہ نیازی نہیں ہیں وہ، اور اگر آپ نے نیازی نہیں بننا تو ڈیرہ غازی خان میں GHQ لے آؤ۔ یعنی ڈی کے اوپر جو ہے نا وہ 93 ہمارے فوجیوں کو جو شہید کرنے کی ان کی تھیوری ہے، جیسے مشرقی بنگال میں ہوا، یہ آج شیطانی طور پر اب ہمارے اتنے فوجی کیوں شہید ہوئے ہیں سن 2007 سے لے کے آج تک، کہ ہمارے فوجی نیازی نہیں، اب عوام خوش ہو جائے، عوام میں بھر دیے زہر شیطان نے کہ جی فوج کھا گئی، فوج بری ہے، فوج جس محفل میں جائیں، فوتگی میں جائیں، شادی میں جائیں، فوج بری، فوج بری۔ یہ شیطان فوج کو مار کیوں رہا ہے؟ جس شیطان نے 2007 میں ہماری فوج کو شہید کیا راول پنڈی میں پورے 1 مہینے، اسی نے سلالہ چیک پوسٹ میں نیٹو کا لباس پہن کر فوج کو شہید کیا، اسی نے 11 سیکٹر میں شیطان کا لباس پہن کر فوج کو شہید کیا، اسی نے واگا بارڈر پہ تقریب کے اندر ہماری فوج کو شہید کیا، وہی شیطان بلوچستان میں ہماری فوج کو شہید کر رہا ہے، وہی شیطان جو ہماری نیوی کے اہلکاروں کو شہید کر رہا ہے۔ ابلیس ایک ہی ہے، یہ ایک ہی نیٹ ورک ہے۔ یہ شیطان ہر ملک کا لباس پہن لیتا ہے، ہر ادارے کا لباس پہن لیتا ہے، ہر عوام کا لباس پہن لیتا ہے۔ تو GHQ اگر راول پنڈی میں ہے تو GHQ پر بھی انہوں نے قبضہ بھی کیا، اور وہاں پہ جمعے کی نماز پہ بھی دھماکہ کیا انہوں نے۔ تو پاکستان کے کسی بھی شہر میں GHQ بن جائے یا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان سب برابر ہیں۔ تو ڈیرہ غازی خان میں جو شیطان مردود آگ اگلتا ہے وہ ڈی سے جو ہے نا وہ ڈاگ بن کر جو ہے پوری زمین کے مسلمانوں کو نیازی بنا رہا ہے، اس کے 3 حصے پہ قبضہ کرتا ہے،
اور ڈی اور ای جو ہے یہ بولتے ہیں کفر ہے، اور یہ دو چوتھا اور پانچواں حصہ ہر مسلمان کا جو ہے یہ شیطان کے قبضے میں ہے۔ تو لہٰذا یہ ڈیرہ غازی خان کا یا دبئی کا دشمن شیطان کیوں ہے کہ وہ دبئی بھی نیازی نہیں ہے۔ اس کی ایک تھیوری ہے، ابھی ڈی پر جو ہے نا میرا قبضہ ہے، اگر ڈی تک بھی مسلمان ہیں تو پھر تو میرے قابو میں نہیں ہے، لہٰذا ان کو مارو، پھر ان کو۔ یہ 93 ہمارے جو فوجی قیدی ہوئے تھے، یہ یہی تباہی تھی 1971 میں جو ہے۔ اس وقت وہ قیدی ہو گئے، آج وہ مر رہے ہیں۔ 2007 سے لے کے آج تک کتنے شہید ہو گئے ہمارے فوجی جو ہیں، اور عوام بھی اس طرح ہی شہید ہو رہی ہے۔ عوام نہ خوش ہو جائے کہ فوج شہید ہو رہی ہے، فوج کھا گئی تو فوج چنگا، فوج مار رہی ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ عوام کو بھی نیازی پہلے عوام کو نیازی بناتے ہیں، ہر فرد مرد عورت کو ہی نیازی بناتے ہیں، اس طرح یہ لوگ عوام کو شہید کر رہے ہیں۔ عوام بلکہ فوج سے زیادہ شہید ہوئی ہے 2007 سے لے کے آج تک۔ آپ سارے دھماکے دیکھ لیں آپ، یہ جو بلوچستان اور سندھ ڈوب گئے سیلاب میں، سوات کا منڈا ڈیم جو بہہ گیا، یہ جو آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا، یہ عوام ہی تو مری ہے۔ تو عوام فوج سے زیادہ مشکلیں برداشت کر رہی ہے۔ شیطان مسلمان کا دشمن ہے، صرف فوج کا دشمن نہیں ہے۔ اچھا، جتنے اسلامی ملک ہیں یہ سب کی فوج کے دشمن ہیں، صرف پاکستانی فوج کے دشمن نہیں ہیں۔ پاکستانی فوج تو قربانی کا بکرا بنی 1971 میں بھی، اور آج بھی بن رہی ہے۔ ہر اسلامی اول تو یہ فوج بننے دیتے ہیں، عرب مسلمان بھائیوں کی فوجیں نہیں ہیں اپنے ملکوں کی، ان کی اپنی فوجیں نہیں ہیں۔ عراق کی تھی اور انہوں نے بڑی بری طرح ماری اس کی فوج جو ہے۔ تو یہ ہر مسلمان آرمی چیف کے یا ہر مسلمان فوج کے دشمن ہیں یہ لوگ جو ہیں۔ اچھا، ایک اور شیطان نے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر میرے کو ایک سفید کتا دکھا، اس کا ذکر بھی میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن آج بھی شیطان نے اس کا بار بار ذکر کیا۔ ویسے کتا بن کر وہ مجھے نماز میں کھا رہا ہے۔ وہ کیوں کھا رہا ہے مجھے نماز میں؟ ہر مسلمان کو ہی کھا رہا ہے، لیکن میرے کو خاص طور پہ کھا رہا ہے، تو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ ہر مسلمان کو ہی خاص طور پہ کھا رہے ہیں وہ۔ تو وہ جی ٹویٹر پر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے سفید جو ہے، اس کے سر پر جو ہے نا کالا لال پگڑ جو ہے بندھا ہوا ہے، لال صافہ یا لال پگڑ یا کوئی لال چیز اس نے باندھ کے رکھی ہوئی ہے۔ شیطان جو نامعلوم امریکہ میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 نمبر پہ جو ہے نا یہ انگوٹھا جو ہے یہ لال ہے، کافر ہے، اور یہ جو انگلی جو ہے یہ 9 نمبر پہ توبہ نعوذ باللہ، جس سے ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ کہتے ہیں یہی انگلی جو ہے نا جی، یہ وہ ہے، مطلب ہے توبہ نعوذ باللہ، یہی اللہ ہے، توبہ نعوذ باللہ 9 نمبر۔ وہ جو ٹویٹر پر کتا بیٹھا ہوا سفید بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سر پہ لال پگڑ ہے اور سفید اس کا رنگ ہے، اب اس کا انگوٹھا جو ہے وہ پتہ نہیں اس کی انگلیاں کیسی ہوتی ہیں، بہرحال وہ بندے کو بھی کتا کہتا ہے بھئی یہ جو ہے یہ لال جو ہے یہ کافر ہے، اور یہ 9 نمبر پہ جو یہ توبہ اللہ میاں، اور یہ اس کو شیطان بولو، اس کو اللہ بولو، اسی کو مسلمان بولو۔ اور پھر 8 نمبر پر سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو وہ 8 نمبر پہ کہتا ہے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کو 8 نمبر پہ کہتا ہے۔ پہلے وہ اللہ کا دشمن ہے، پھر انبیاء علیہ السلام کا دشمن 8 نمبر پہ، کل انبیاء علیہ السلام کا، کیونکہ ہم انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو آخری نبی کی سنت پر عمل کر کے نماز پڑھتے ہیں مسلمان جو ہیں۔ تو وہ سب مسلمانوں کو پھر وہ 8 نمبر کہتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ نمازن کتی ہائے ہائے توبہ نعوذ باللہ، اور وہ کتا کھا رہا ہے کتی کو جو ہے، اور وہ کتا جو 9 نمبر پہ کھا رہا ہے، اور وہ 10 نمبر پہ خود جو ہے کتا جو ہے وہ کتی ہے، 10 نمبر کتے کی کتی وہ ہے، اور وہ اسی کو کھا رہے ہیں، اسی کا انگوٹھا، اس کی شہادت کی انگلی کو کھا رہے ہیں، پھر وہ آگے 8 نمبر کو، 7 نمبر کو، 6 نمبر کو کھا رہے ہیں۔ اور پوری مسلمان زمین کے مسلمانوں کو اس نے اسی جسم قبضے میں کیا ہوا ہے۔ ہر مسلمان کو، اس کے ڈاکٹر ہیں، اس کے انجینئر ہیں، اس کے سائنسدان ہیں۔ اسماعیل پانا کی جو مسجد، اسماعیل جو مسجد تھی، وہ اس میں جال والی مسجد مشہور تھی، اس میں جال کا درخت تھا، وہ اعلیٰ مہر جن جو تھا وہ بھی یہی شیطانی جاسوس تھا، اور یہ وہ بھی شیطان تھا، اور وہ بھی جو ہے اللہ بنا ہوا تھا، اور مہر 10 نمبر پہ وہ لال کافر تھا وہ، اور یورپ سے یہ عذاب، یہ آگ آئی تھی، اور سادات بروالا کو انہوں نے اپنے مردود آگ میں جکڑا ہوا تھا، جال بنایا ہوا تھا۔
اسماعیل پانا کی ایک مسجد تھی سفید رنگ کی، اور اس میں سفید رنگ کی شاید ہوگی وہ، مجھے جو پتہ چلتا ہے، اور ہمارے لوگ سفید رنگ کی مسجد بنایا کرتے تھے، اور اس کے اوپر وہ لال رنگ کا جن جو ہے نا، وہ شیطان نے یورپ سے بھیجا ہوا تھا، اعلیٰ مہر جن جو ہے 10 نمبر پہ، جیسے وہ ڈاگ نے لال، وہ کتا کی طرح کا لال پگڑ باندھا اور سفید کتا ہے وہ، اعلیٰ مہر جن بھی یہی ہے، شیطان کے رنگ ہے نا، کتے کے رنگ میں اور جن کے رنگ میں، وہ جی اعلیٰ مہر جن جو ہے نا، 9 نمبر پہ اللہ ہے، اس کی جو شہادت کی انگلی جو ہے اللہ ہے جی، اور وہ 10 نمبر انگوٹھا اس کا لال ہے، وہ جال والی مسجد میں پورے شہر کے لوگوں کو اس نے جال میں جکڑ لیا، پھر پوری زمین کے مسلمانوں کو ایسے جال میں جکڑ لیا۔ وہ شیطان نے ہی سلمان رشدی سے، سلمان رشدی جو ہے نا، وہ کتاب اسٹینڈنگ ورسز قرآن کے خلاف لکھوائی، اور شیعہ اور سنی نے جو ہے نا احتجاج کیا لندن میں مل کر سلمان رشدی کے خلاف، جمہوری پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ سنی اور شیعہ جو ہے، جن کو شمالی اتحاد بولتا ہے، زمین سے مٹا رہا ہے، بس انہوں نے احتجاج کیا سلمان رشدی کے خلاف جو ہے، باقی وہابی مسلمان بھائیوں نے احتجاج نہیں کیا۔ اب وہابی مسلمان بھائی احتجاج کیوں نہیں لندن میں کریں؟ کیا وہ قرآن کی، اگر کوئی توبہ نعوذ باللہ قرآن کو شیطانی آیات بولے تو وہابی مسلمان کہاں رہ جائیں گے؟ مطلب ہے جس پہ ان کا وہابیوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اس بات پر شیعہ بھی، سنی بھی، وہابی بھی سارے غور کریں۔ یہ شیطان مردود آگ اگلتا ہے لندن میں، جو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 16 نمبر پہ جی خمینی کے لوگ جی سلمان رشدی کو مارنے چلے گئے۔ ابھی بھی شیطان نے ڈرامہ کیا کہ ہادی نام کے بندے نے جو اس کو چاقو مار دیا۔ چاقو سے مراد یہ کہ جو مسلمان رکوع میں ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے، رکوع تو وہابی بھی کرتے ہیں، ان لوگوں نے مار دیا۔ یعنی چاقو کے ذریعے رکوع پر مسلمان جب نماز میں رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت شیطان چاقو حملہ کرتا ہے سارے مسلمانوں پر، پھر جتنے مسلمان زمین پہ بستے ہیں، اور تشہد میں ہوتا ہے، قیام میں ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، وہ الگ الگ حملے ہیں شیطان کے جو ہیں۔ تو شیطان جیسے مرزائیوں کو کہتے ہیں سکھ کنٹرول کرتے ہیں جرمنی میں، تو سلمان رشدی کو بھی شیطان یہی کہتا ہے کہ یہ بھی، کیونکہ دلی سے لے کر گئے لندن میں، یہ اس کو بھی سکھ کنٹرول کر رہے ہیں، اروڑا سنگھ کنٹرول کر رہے ہیں۔ سلمان رشدی نے کتاب قرآن کے خلاف لکھی۔ رشدی یعنی اے ساڈی دین ہے، اور شیطان خود رشد بنتا ہے اور دھی کو توبہ نعوذ باللہ اپنی بیوی بناتا ہے، جن کی بیٹی کا، ماں کا، بہن کا شیطان کی نظر میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ کسی مسلمان کی ماں، بہن، بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں سمجھتا، سب کو قتل کرتا ہے وہ، بھلے کوئی وہابی ہے، بھلے کوئی سنی ہے، بھلے کوئی شیعہ ہے۔ تو یہ اعلیٰ مہر جن جو ہے، یہ بھی رشد تھا۔ شیطان اپنی سجی ٹانگ کو بڑی لمبی کر، چوبارے پہ بیٹھ کر نیچے تک لمبی کر دی، اور سجا بازو نیچے تک لمبا کر دیا۔ تم جو مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو کھبے قسم کے لوگ ہو، اور رشدی ہو تم لوگ تو، اور یہ دیکھو نا، یہ رشد جو ہے نا، یہ شیطان جو ہے یورپ سے، اسپین سے، برطانیہ سے یا امریکہ سے آیا ہے، جرمنی، فرانس سے، یہ بڑی ہدایت ہے۔ ہم تو گنہگار مسلمان ہیں، ہمارے سجے کھبے حصے اس نے بانٹ لیے، قبضہ کر لے شیطان نے۔ وہ تو اللہ کے خلاف ہے، انبیاء علیہ السلام کے خلاف ہے، آسمانی کتابوں کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف۔ وہ اس لیے قرآن کے خلاف اس نے کتاب لکھوائی ہے کہ جو شیطان کا رشد جو ہے، ہدایت جو ہے، وہ تکڑی ہے، سجی ہے۔ جو آسمانوں سے آئی ہے وہ تو کھبے قسم کے لوگ ہیں، اور وہ اللہ سے بھی تکڑے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو فیل کرتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، انبیاء علیہ السلام کو فیل کرتے ہیں۔ قرآن تو کہتے ہیں میں اور میرا رسول غالب آگے۔ اور شیطان جو اعلیٰ مہر جین ہے، وہ جو سفید کتا اور لال پگڑ باندھ کے امریکہ میں ٹویٹر پر برجمان ہے، وہ شیطان بولتا ہے کہ توبہ نصوص میں نے اللہ رسول کو فیل کر دیا۔ اگر وہ فیل نہیں ہوئی تو پھر تو ہٹلر فیل ہو گیا۔ اب ہٹلر کا اور اللہ رسول کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اسلام کا ہٹلر سے کیا تعلق ہے؟ یہ مشرف سے بھی نپولین بوناپارٹ کی تعریف کسی اور انداز میں صورتحال میں کرواتے تھے، لیکن شیطان کا مقصد یہ تھا کہ مشرف بھی نپولین بوناپارٹ کے اس میں 10 نمبر آگ میں جکڑا ہوا ہے۔
وہ تو کسی صورتحال میں نمولین بوناپارٹ کو اچھا لیڈر تھا، یہ تھا وہ تھا، کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے، انسان بیان جاری کر دیتا ہے کسی ملک کے لیڈر کے لحاظ سے یا کسی ملک کے سربراہ کے لحاظ سے یا کہ ہیرو کے لحاظ سے، بھئی وہ ان لوگوں کا کوئی اچھا لیڈر تھا بھائی. لیکن شیطان یہ کہتا ہے کہ مشرف 9 نمبر ہے اور 10 نمبر نپولین بوناپارٹ کی آگ میں جکڑا ہوا ہے. شیطان بڑا مردود ہے، وہ تو پیوٹن کی آگ میں جگڑتا ہے، وہ موزے تونگ کی آگ میں جگڑتا ہے. چین والے جو لیڈر ہیں، روس کے جو لیڈر ہیں، شیطان تو مردود ہے، اس کو وہ رشد بولتا ہے. یہ ہمارے جو راشدی اور یہ جو رشید جو اس نے لیڈر شاسی بنائے ہوئے ہیں، یہ اعلیٰ مہر جن اور لال پگڑ والے سفید کتے کی شکل میں پوری دنیا کے کافر قابو کرتے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں کو قابو کرتے ہیں. اور شیطان یہ کہہ رہے کہ جب 10,000 کا لشکر کفار نے مدینہ کے خلاف اکٹھا کیا تھا اور مسلمان خندق کھود کے مدینہ میں محدود ہو گئے تھے، تو وہی جنگ ہم نے آج ہی مسلط کی ہوئی ہے، اور 10 نمبر کے نام سے پوری زمین کے مسلمانوں کو ہم نیازی بنا رہے ہیں، اور 9 نمبر پہ ان کو سفید کتا بنا رہے ہیں، سفید جن ان کو اعلیٰ مہر جن بنا رہے ہیں، اور وہ 9 نمبر پہ اللہ ہی ہے، ان کی جو شہادت کی انگلی توبہ نعوذ باللہ، اس کو ہم اللہ بنا رہے ہیں. اور وہ سفید کتا جو میرے کو نماز میں کھا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں تو اللہ میاں ہوں، توبہ نعوذ باللہ، تو نبی ہے، تیرے کو میں کھا رہا ہوں. حالانکہ میں تو نبی کا امتی ہوں، گنہگار مٹی کا بندہ ہوں، توبہ نعوذ باللہ، اور اس کی سنت پہ نماز پڑھتا ہوں میں. اب مسلمان فقہ حنفیہ یا شافعی یا مالکی یا جعفریہ جس فقہ سے بھی نماز پڑھیں، لیکن نبی کی سنت پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں. بھی نبی ایسے پڑھا کرتے تھے، کوئی بات نہیں، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے. اب وہ شیطان جو ٹویٹر پر لال پگڑ باندھ کر سفید کتا بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ توبہ نعوذ باللہ نبی ہیں اور میں اللہ ہوں اور میں آپ کو کھا رہا ہوں، اللہ کی اور نبی کی جنگ چل رہی ہے. وہ ایسا مردود شیطان ہے. وہ ایسے نہیں کہتا کہ شیعہ کی یا وہابی کی جنگ چل رہی ہے، شیعہ کی یا سنی کی جنگ چل رہی ہے، یا سنی یا وہابی کی جنگ چل رہی ہے. وہ کہتا ہے اللہ، یہ اللہ بھی ہے، یہ سنی جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام ہے، توبہ نعوذ باللہ. یہ جو شیعہ ہے یہ علی علیہ السلام ہے، یہ اللہ ہے. ایک 3 نمبر اللہ ہے اور ایک نمبر اللہ ہے، اور ایک یہ جو ہے نا سنی، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سنی نہیں بننا، وہابی بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ، سنی کو تو کھانا ہے، اس تو سبز گھاس ہے، اس کو تو کھا جانا ہے. شیعوں کا جھوٹا اور وہابیوں کا جھوٹا. اور علی بھی قبول ہے، اللہ بھی قبول ہے. وہ شیطان وہ تو سب کوئی توبہ نعوذ باللہ کتا کہتا ہے، وہ جو لال پگڑ والا سفید کتا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، یہ سنی بن کے تو مار دیں گے آپ کو، کھا جائیں گے آپ تو سفید سبز گھاس ہے، آپ تو جو ہے سنی نہیں بننا. اور وہاں بھی جو مسلمان ہیں، یہ تو چلو شیعہ سنی تو ہمارے پیارے نبی کے دور سے چلے آ رہے ہیں، فقہ جعفریہ فقہ حنفیہ جو ہے. یہ جو وہابی بھائی جو ہیں، یہ تو اب وہاب تحریک چلی تھی ابھی، اس میں ابن تیمیہ کی اس میں ریاض شہر میں ابھی بنے ہیں. یہ بھی تو سنی تھے نا. اگر وہابی یا شیعہ یا سنی، یہ مسلمان سارے ایک ہی تھے، اپنے آپ کو ہی کھا رہے ہیں. کہ وہابی پہلے سنی سب وہابی ہو گئے، سنی کو کھاتے ہیں، اپنے آپ کو ہی کھا رہے ہیں. وہ یہ خودکشی حملے جو یہ اپنے آپ کو ہی کھا رہے ہیں. پھر جو بندہ شیطان امریکہ میں بولتے ہیں انگوٹھا جو ہے یہ کافر ہے اور لال ہے، اور یہ تو یہ انگلی شہادت کی 9 نمبر، یہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ آپ کی وہ ہے، وہ ڈاگ ہے. 4 نمبر ہی بنتی ہے نا اس طرح. ویسے تو 10 لوگ ہیں جس کو 9 نمبر بولتے ہیں، ورنہ یہ شہادت کی انگلی 4تھے نمبر کی انگلی بنتی ہے. یہ ڈاگ ہے سفید، اس کو ڈاگ بولتے ہیں شیطان جو ہے. کہتے یہی اللہ، توبہ نعوذ باللہ، یہ شیطان، اس شیطان کو اللہ بولو. تو وہاں بھی پہلے سنی ہی تھے بھائی، وہ اپنے آپ کو ہی کھا رہے ہیں. پھر سنی کو اگر کھا رہے ہیں، شیعہ کو تم بھی سنی کو کھاؤ. ویسے شیطان اوپر جو لال کتا جو ہے وہ پھر وہ سفید وہابی اور ہرے سنی اور کالے شیعہ جو ہے سب کو اپنی بیوی بناتا ہے. بر جو ایسا مردود ہے، میرے کو جو کھا رہے ہیں، میرے کو جارڈونین بولتا ہے، اردن بولتا ہے، اور خود جو ہے نا وہ سفید کتا امریکہ میں بنتا ہے. اردن کتی ہے اور وہ کتا امریکہ میں ہے. وہ کتی اردن کو کھا رہا ہے. اردن یا عراق بولنے آپ جو ہیں مسلمان، وہ اصل میں دشمن کی چیز کہتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ گواہی نماز میں جو ہے نا تشہد میں جو ہم سلام پھیرتے ہیں، یہ دیتے ہیں. واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ.
اور وہ شیطان یہ کہتا ہے کہ بھئی جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ تو گواہی دے رہا ہے نماز میں، یہ تو وہ کہتے ہیں سفید کتا اور وہ لال پگڑ والا جو امریکہ میں وہ کہتا ہے کہ وہ تو میں ہوں، تو میری گواہی میرا فائدہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مردود جو ہے اس لعنتی پر اللہ لعنت کرے، امریکہ میں جو شیطان سفید کتا لال پگڑ والا ہے وہ شیطان ہے، وہی علامہ جن ہے، یہ وہی کوئی انسان کی شکل میں شیطان ہے، اس کے بڑے بڑے روپ ہیں، اس کے بڑے بڑے لباس ہیں ابلیس کے جو ہیں، وہ کہتے تو میرا فائدہ کر رہا ہے کہ تو گواہی دے رہا ہے اور میری، اور میں تیرے کو کھاتا چلا جا رہا ہوں، اب میں کیا کروں، میں تیرے سے پہلے اللہ بن گیا، توبہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ وہ شیطان مردود کے یہ مردود آگ ہر نماز میں وہ یہی مردود آگ اگل کر کھاتا ہے میرے کو جو ہے، اور آپ جو ہیں جب میں کہا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ کے جو محمد جو ہیں اللہ کے عبد اور رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، یہ تم ہو اور میں تیرے کو کھا رہا ہوں، بس اللہ کی اور نبی کی جنگ چل رہی ہے۔ اس مردود نے 2007 سے یہی جنگ لگائی ہوئی ہے، آج 2023 جا رہے ہیں، میرا تو اس نے کباڑہ کر دیا ہے، 20 سال میرے گزر گئے ہیں ساتھ، اور ویسے 2003 سے وہ مار رہے ہیں میرے کو، لیکن 2007 سے خاص طور پہ نمازیں مار رہے ہیں میرے کو، اور 2023 سے 16 سال جا رہے ہیں۔ تو وہ اس بنیاد پہ کہ تو نماز پڑھتے تو اذان دیتا ہمارا ہی فائدہ کر، اللہ بولتا ہے تو امریکہ میں اور مضبوط ہو جاتا ہوں، واہ، تو اللہ اکبر کہتا ہے میں امریکہ میں مضبوط ہو جاتا ہوں، تو محمد رسول اللہ کہہ کے اپنے آپ کو 2 نمبر بناتا ہے، میں تیرے کو کھا جاتا ہوں، وہ میرے کو تیرے کو 2 نمبر نہیں کہتا، تو نعوذ باللہ، وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف 2 نمبر کی بات کرتا ہے، اللہ اس پر لعنت کرے امریکہ میں، جہاں بھی وہ نامعلوم شیطانی مقام پر وہ ہے، امریکہ ہم نے بنایا، امریکہ ہم نے تعمیر کیا، ہم امریکہ میں پہلے دین اسلام کو فتح کر کے بیٹھے، اب دین اسلام سے فتح کرنے پر وہ اللہ رسول کو فتح کیے بیٹھے ہیں، اب کسی مسلمان سے پوچھیں، کسی اور کافر سے پوچھ لیں، یہودی بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، کافر عیسائی بھی رہتے ہیں، کیا اللہ رسول کو کوئی شیطان فتح کر سکتا ہے؟ وہ کوئی خود ساختہ شیطانی جال تو بنا سکتا ہے، اللہ رسول کو فتح نہیں کر سکتا، وہ ایسا مردود پلید ہے، جب بھی نماز پڑھیں گے تیرے کو دوسری نماز نہیں مار دی، نماز تو پڑھتا ہے فائدہ ہمارا ہوتا ہے، آپ مسلمان سارے اس دنیا کے گواہ ہیں کہ مسلمان کے نماز پڑھنے سے کبھی شیطان کا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس شیطان پر لعنت کرے، پوری زمین پر وہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کا جال رکھتا ہے اور مسلمانوں کو جکڑ رہے اور کھا رہے ہیں، اور اپنے شیطانی جال میں تباہ ہو جائیں۔ قرآن عرض کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نجات نصیب فرمائے، الہی آمین۔